ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیمی فائنل کا فیصلہ تو ہو چکا، مگر اصل میچ راولپنڈی میں جاری ہے۔ آخری اوورز کا کھیل باقی ہے اور یوں کہیے کہ میچ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ کل راولپنڈی میں کور کمانڈرز کی ہنگامی بیٹھک ہوئی۔ اس نشست میں کیا باتیں ہوئیں، کیا فیصلے کیے گئے، اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی رسمی پریس ریلیز یا اعلامیہ سامنے نہیں آیا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں افواہوں، سرگوشیوں اور کیا سارائیوں کا سیلاب آ گیا ہے۔ مختلف قسم کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف جو انصافی ہیں وہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ کپتان کی فتح ہوئی ہے، کپتان اسٹیبلشمنٹ کو جھکانے میں کامیاب رہا ہے اور تحریک انصاف اپنے مطالبات تسلیم کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص جس کے پاس پنجاب میں حکومت ہے اور اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے وہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکا، اگر یہ سوچا جا رہا ہے، اگر کسی شخص کا یہ خیال ہے کہ وہ اب اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوانے میں کامیاب ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ اس شخص کو کسی اچھے سے ماہر نفسیات سے اپنا جو ہے وہ معائنہ کروانا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ موجودہ حکومت کے حمایتی ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو کور کمانڈرز کی نشست کل جی ایچ کیو میں ہوئی ہے اس میں طے کر لیا گیا ہے کہ اب عمران خان کو نہیں چھوڑنا۔ بیک وقت دو قسم کی جو تھیوریاں ہیں وہ مارکیٹ میں زیر گردش ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ استعفیٰ دے کے گھر جا رہے ہیں فوری طور پہ، اور نیا آرمی چیف جو ہے اس کی تعیناتی کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسری تھیوری جو مارکیٹ میں زیر گردش ہے وہ یہ ہے کہ جی موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہیں نہیں جا رہے اور انہیں 6 مہینے کی جو مزید ایکسٹینشن ہے وہ دی جا رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر لندن میں ہیں اور میاں نواز شریف صاحب سے مشاورت کر رہے ہیں۔ اس مشاورت کا کیا نتیجہ نکلے گا اور یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں ان میں کس قدر کس حد تک جو ہے وہ سچائی ہے، آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو سب سے پہلی تھیوری ہے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے ہار مان لی ہے اور وہ بددل ہو گئے ہیں، دل برداشتہ ہو گئے ہیں، یہ جو بھی وجہ ہے کپتان نے انہیں مجبور کر دیا ہے یا جو بھی کہیں، وہ استعفیٰ دے کے گھر جانے کو جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں اور فوری طور پہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو تھیوری ہے یہ ٹیکنیکلی درست نہیں ہے، اس میں کوئی چند فلاز ہیں۔ وہ کیا ہیں میں آپ کو ان کی نشاندہی جو ہے وہ کر دیتا ہوں۔ ایک تو 21 نومبر کو سعودی عرب کے جو ولی عہد شہزادہ ہیں ایم بی ایس محمد بن سلمان، وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان بھی جو ہے وہ کریں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ اس تقریب میں شرکت کیے بغیر جو ہے وہ گھر جائیں گے، اور اس موقع پہ کہ جب ان کی مدت ملازمت ختم ہونے میں محض چند ہفتے ہی جو ہے وہ باقی رہ گئے، تو اب وہ کیوں استعفیٰ دے کے جو ہے وہ گھر چلے جائیں گے اور کیوں قبل از وقت جو ہے وہ اپنا عہدہ اور اپنا منصب جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ میں کم از کم اس قسم کی کوئی توقع جو ہے وہ نہیں کر رہا، اور بالخصوص جو سعودی ولی عہد شہزادہ ہیں محمد بن سلمان، ان کے دورہ پاکستان سے پہلے اس قسم کا کوئی فیصلہ میں جو ہے وہ نہیں دیکھ رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنے ایک شو میں عرض کیا تھا کہ 19 اکتوبر کو لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی یہ جو سینیئرٹی لسٹ جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جی پہلے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں، پھر سائر شمشاد مرزا ہیں، پھر لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہیں، پھر نعمان محمود ہیں، پھر فیض حمید ہیں، پھر لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر ہے، تو یہ جو سینیئرٹی لسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کے بعد ہی یہ جو نمبرنگ ہے وہ ہوگی، تو لہٰذا ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے میرا نہیں خیال کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور نیا آرمی چیف جو ہے وہ آ سکتا ہے۔
ہو سکتا ہے حالات کی نزاکت کے اعتبار سے پہلے جو ہے وہ 4 اسٹار جنرل کسی کو بنا دیا جائے، اس بات کا امکان پھر بھی موجود ہے، لیکن فوری طور پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ استعفیٰ دے کے گھر جا رہے ہیں، اس بات کا قطعاً کوئی امکان مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسری جو تھیوری ہے وہ ایکسٹینشن کے حوالے سے ہے، اور جو ہمیشہ سے ہمارے ملک میں رہتی ہے، اور اس وقت تک باتیں ہوتی رہتی ہیں جب تک کہ آرمی چیف کمانڈ ہینڈ اوور کر کے گھر نہیں چلا جاتا، اس وقت تک یہ جانے کی باتیں، جانے دو کی جو تکرار ہے یہ جاری رہتی ہے۔ اور اگرچہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ وہ خود کہہ چکے ہیں، آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ہے وہ وضاحت آ چکی ہے کہ مدت ملازمت ختم ہونے پر وہ گھر چلے جائیں گے اور مزید توسیع کے خواہش مند جو ہے وہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ آج دا نیوز میں انصار عباسی صاحب کی ایک جو سٹوری ہے وہ بھی اس حوالے سے شائع ہوئی ہے کہ جی واضح انکار کے باوجود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو پیشکش کی جا رہی ہے اور ان سے اصرار کیا جا رہا ہے کہ وہ مزید توسیع جو ہے وہ لینے پہ رضامند ہو جائے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ جی اگر آرمی چیف فیصلہ کر لے کہ جی میں نے ایکسٹینشن لینی ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ اس طرح کے حالات میں اور اس طرح کی کمزور اور ناتواں اگر حکومت ہو، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اسے جو ہے وہ ریزسٹ کر سکتا ہے، یا کسی کی یہ مجال ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ انکار کر سکے۔ اور پھر موجودہ صورتحال میں تو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کم و بیش وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس بات پہ متفق دکھائی دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دے دیں اور موجودہ حکومت جو ہے آرمی چیف نہ لگائے، بلکہ الیکشن ہو، نئی حکومت آئے اور نئی منتخب حکومت جو ہے وہ آ کے نئے چیف کی جو ہے وہ تعیناتی کرے۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ پہلے ہی تیار ہے، پی ڈی ایم کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ ایک دوست عرب ملک جو مشکل حالات سے نکلنے کے لیے ہماری مالی امداد کر رہا ہے، اور جس نے ہر موقع پہ مالی امداد کی ہے، اس کی طرف سے بھی یہی فارمولہ جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ یہ جو کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے، اس سے نکلنے کا بہترین حل یہ ہے کہ جی 6 ماہ کی ایکسٹینشن موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو ہے وہ دے دی جائے، یعنی کہ مئی 2023 تک، 29 مئی 2023 تک جو ہے وہ آرمی چیف رہیں۔ اس دوران جو کسی مناسب وقت پر الیکشن کا اعلان کر دیا جائے، قومی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے، نئے انتخابات ہوں، اور نئے انتخابات کے بعد جو نئی حکومت بنے وہ آ کے نئے آرمی چیف کو جو ہے اس کی تعیناتی کا اعلان کرے۔ اور اس اسنا میں وہ جو کینڈیڈیٹ ہیں جن کی وجہ سے یہ کنٹروورسی کریٹ ہو رہی ہے، وہ بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اپریل 2023 میں کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ موجودہ جو سی جی ایس ہیں جن کا نام متوقع امیدواروں میں لیا جا رہا ہے، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود جو اس وقت این ڈی یو کے پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ بھی سینیٹری لسٹ میں ٹاپ 5 میں جو ہے وہ شامل ہیں، وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ ساحر شمشاد مرزا جو سینیارٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں اور کور کمانڈر راولپنڈی ہیں، تو یہ جو چاروں جرنیل ہیں یہ اپریل 2023 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ یعنی اگر 6 مہینے کی توسیع مزید آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، تو 29 مئی 2023 کو جب نئے چیف کی تعیناتی کا موقع آئے گا، تو اس نئی لاٹ میں موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، وہ بھی سینئر جرنیلوں کی فہرست میں جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ تو یہ کچھ اس طرح کی جو تھیوری ہے وہ مارکیٹ میں پیش کی جا رہی ہے، اور ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ آئیڈیا جو ہے وہ فلوٹ کیا گیا ہے کہ جی اس طرح کا کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کہیں نہیں جا رہے، انہیں 6 مہینے کی مزید توسیع دی جا رہی ہے۔ میری معلومات کے مطابق اور میری رائے میں ایسا قطعاً نہیں ہونے جا رہا۔ یہ جو افواہیں ہیں، یہ جو کیا سارائیاں ہیں، یہ سراسر بے بنیاد ہیں۔ میں ابھی بھی اپنی کہی ہوئی اس بات پر قائم ہوں،
میرا ابھی بھی یہی خیال ہے کہ موجودہ صورتحال میں یہ مزید توسیع جو ہے 6 مہینے کی وہ افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ ان تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو، اور نیا چیف جو ہے وہ آنے کے بعد ان ایشوز کو سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے۔ جو آؤٹ گوئنگ چیف ہوتا ہے، چاہے آپ اسے 6 مہینے کی بھی توسیع دے دیں، تو اس کے پاس وہ مارل اتھارٹی نہیں ہوگی کہ کوئی وہ بڑا قدم اٹھا سکے اور ان سارے معاملات کو جو ہے وہ سمیٹ سکے اور حل کر سکے۔ لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہیں ایکسٹینشن دینے کا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے یا کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ 29 نومبر کو اپنی مدت ملازمت ختم ہونے پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ گھر چلے جائیں گے اور جلد ہی نئے آرمی چیف جو ہیں وہ افواج پاکستان کی قیادت سنبھال لیں گے۔ ہاں، البتہ ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میری اطلاعات کے مطابق اور میری معلومات کے مطابق کل کی نشست جو ہے کور کمانڈرز کی، نہ صرف اس میں بلکہ اس سے بھی پہلے یہ طے کیا جا چکا ہے، اور کل کی جو نشست تھی کور کمانڈرز کی، ہاں اس میں اس بات کا اعادہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ایک فیصلہ جو ہے اس نشست میں وہ کیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا، اور وہ فیصلہ ایک کور کمانڈر کے مستقبل کے حوالے سے ہے۔ یہ فیصلہ جو بہت پہلے کر لیا جانا چاہیے تھا، لیکن مصلحتاً اس حوالے سے تاخیر کی گئی، اور اب فوجی قیادت نے یہ طے کر لیا ہے کہ جیسے ہی نیا چیف چارج لے گا تو سب سے پہلا معاملہ جس کو اس نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے وہ یہی معاملہ ہوگا۔ اس حوالے سے فوجی قیادت بہت یکسو ہے، فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نیا آرمی چیف کب آتا ہے اور اس معاملے کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ فی الحال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔